الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. حاضران کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کر کے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے کو زیر نظر رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی بہت ساری ہدایات بیان کی ہیں. اگر انسان ان ہدایات پر عمل کرے تو نہ صرف یہ کہ اخروی زندگی میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہوگی، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی امن و سکون و اطمینان، کامیابی و کامرانی اور ترقی یہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن انسان اپنی ان ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں میں سے جو آسان سمجھتا ہے، جس کو اپنے فائدے میں سمجھتا ہے، اس کو تو کر لیتا ہے، لیکن جو اپنے فائدے میں نہیں سمجھتا اس کو نہیں کرتا. موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے انحطاط اور بے وقعتی کے دیگر اسباب کے علاوہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد نہیں ہے. مسلمانوں کی جمعیت منتشر ہو گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا پابند بنایا تھا، ہم سب نے اس رسی کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے آپس میں متفرق ہونے سے منع فرمایا تھا، لیکن ہم متفرق ہو گئے ہیں، وسائل تقسیم ہو گئے ہیں، اور ہر شخص اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کے نقصان کو نہیں سوچتا اور اعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے بے انصافی بڑھ رہی ہے. معاشرے میں انصاف کا فقدان ہے. جس شخص کو دوسرے کو حقوق ادا کرنے چاہیے تھے، وہ اپنے بھلائی کی اور اپنے فائدے کی خاطر دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں رسوائیاں ہمارے حصے میں ہیں اور ترقیاں ہمارے مخالفین کے حصے میں آ رہی ہیں. آپس کے اختلافات کے حسن کو عیب بنا کر اور وسعت نظری کو تنگ دلی میں بدل کر آج اتحاد امت پارا پارا ہے. آج ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، اور آج غیروں کی نظر میں اسلام اور مسلمان دشمن ٹھہرائے جا رہے ہیں.
ان سب کے پیچھے وہی ایک عمل کار فرما ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب اللہ کی نظر میں کسی کی وقعت ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بے وقعت نہیں کر سکتی، اور جب اللہ کی نظر میں کسی کی عزت ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو بے عزت نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، ہم نے ایسے اعمال کیے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے جس طریقے سے ہم اللہ کی نظر میں گر گئے ہیں، اسی ہی طریقے سے ہم اللہ کے مخلوق کی نظر میں بھی گر گئے ہیں۔ پھر ہم چاہے اچھا کام ہی کیوں نہ کریں، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور ہماری معمولی سی کمی کوتاہی لوگوں کی نظر میں پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم کرنا ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا اور حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اختلاف سے، تفرقے سے، الگ الگ ہونے سے بچنا۔ باہمی احترام ایک دوسرے کا بہت ضروری ہے۔ اس امت کا بہترین طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور قرآن کی تشریح و تفسیر میں ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر میں اور قرآن پاک کی آیتوں کی تشریح میں صحابہ اکرام کا بھی آپس میں بعض مقامات میں اختلاف ہوتا رہا، لیکن اختلاف برائے اختلاف یا اختلاف برائے دوسرے کو نیچا دکھانے کے، یہ انسان کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے، یہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر آپ اختلاف برائے اصلاح کریں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لی، وہ صحابی نبی کی صحبت میں کچھ دن رہ کر کے تو اپنے مقام پہ واپس چلا گیا، اور بعد میں اللہ رب العزت کے حکم سے کچھ معاملات اور کچھ مسائل تبدیل ہو گئے۔ بعد میں جو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کسی اور طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ اب جب کبھی ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو ایک نے کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا۔ اختلاف یہ ہوتا تھا، اور پھر اس اختلاف کو لے کر کے وہ جو دور کے مفسرین تھے، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ عرصہ گزارنے والا ہر شخص، یعنی جن لوگوں نے شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس میں سے ہر شخص ایسا تھا تقریباً کہ وہ ان معاملات کو سلجھا سکتا تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے متروک ہو جانے پر جو نیا عمل قائم کیا تو اس کو صحابہ اکرام کو بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے پرانا عمل ختم کر کے اور ایک نیا راستہ ہمیں دے دیا۔ تو اس دور میں اختلاف اس کام کے لیے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صحیح طریقے سے اتباع۔ اس دور میں اختلاف اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ میں نے دوسرے کو نیچا دکھانا۔ آج اگر ہم آپس میں دینی معاملات میں بات کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ سمجھوں، اپنے مسلک کو، اپنے طریقے کو کسی نے نہیں چھوڑنا، بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے میں حاوی ہو جاؤں اور دوسرا شخص ہماری باتوں میں اور ہماری اس بحث میں ہار جائے۔ اور اسی وجہ سے بحث و مباحثہ آج کل
کسی بھی کام نہیں آ رہا، اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اگر ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے یا گروہ بندیوں کے لیے ہم اختلافات نہ کریں، فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے ہم اختلافات نہ کریں۔ اور اگر ہمیں کوئی بات دلیل سے اور قرآن پاک کی آیت کی روح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے یا قرآن میں اس کا حکم ہے، تو ہم بلا حیل و حجت اس کو تسلیم کریں۔ یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، بہت مشکل کام ہے۔ ایک شخص اگر بچپن سے لے کر کے اور جوانی کی عمر تک ایک کام کو کرتا آ رہا ہے اور پھر اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہ جو دوسرا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، تو اس کو اس دوسرے کام کو پکڑنے میں اور پہلے کام کو چھوڑنے میں بہت تکلیف ہوگی، اس کو بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو صحیح طریقے سے زندہ کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو صحیح بات ہمیں دلائل کے ساتھ معلوم ہو جائے تو بلا حیل و حجت اس کو تسلیم کر لیں، اس سے تسلیم کرنے والے کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تسلیم کر لے گا تو اس کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فعل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک مرتبہ سوچا کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے اس میں لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگے، اتنا زیادہ مہر رکھا جانے لگا ہے جو انتہائی زیادہ ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار مقرر کر لیتے ہیں، اس کو محدود کر لیتے ہیں ایک مقام پر۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جس چیز پر کوئی روک ٹوک نہیں لگائی، اللہ رب العزت نے جس چیز کو محدود نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو محدود نہیں کیا، آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو محدود کر دیں؟ تو کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور کہا بالکل آپ جو کہہ رہی ہیں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں حق مہر کو محدود نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ خلیفہ مسلمین ہیں اور ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کر کے ان سے کہتی ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، دلائل کی روح سے بات کر کے ان کو کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور خلیفۃ المسلمین اپنے فیصلے کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے جو فرمایا ہے دلیل سے میں اس کو مانتا ہوں اور اپنی بات کو چھوڑتا ہوں۔ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ ان کی شان مزید بڑھ گئی کہ چاہے اس کا درجہ کتنا بھی اونچا ہو جائے اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے کسی کا بھی درجہ اونچا نہیں ہو سکتا، چاہے کسی کا درجہ کتنا بھی بڑا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سامنے کسی کا بھی درجہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری نظر میں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اس طرح کی مثالیں ہونی چاہیے، باہمی احترام، اللہ رب العزت کے کلام کو مضبوطی سے تھامنے کا حوصلہ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے لیے قانون مقرر کرنا اور اسی کو ہدایت کا راستہ بنانا، یہ اگر ہم ایسا کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سب سے اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ سے دوستی کرنا۔ جب ہم اللہ کے حکم کو مقدم جانیں،
جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اول جانیں تو اللہ ضرور ہم سے راضی ہو جائیں گے، وہ ضرور ہمارے دوست بن جائیں گے، اور جب اللہ کسی کا دوست ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے باہمی اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرنا، انتشار اور افتراق سے بچنا، اس لیے کہ یہ کمزوری ہے۔ اتحاد میں قوت ہے اور انتشار میں کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جھگڑا مت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ناکارہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، لوگ تم سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، تمہارا دشمن تم سے ڈرنا چھوڑ دے گا اگر تم آپس میں اتفاق کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ تو اگر معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے، تو ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم مقدم رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرتے رہیں، تاکہ دنیا میں بھی ہماری عزت ہو اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت